الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع آباد سمین ذی وقار، شیطان کے بچھائے ہوئے جال جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں، ان کے خلاف جہاد اور انہیں توڑنے کے لیے ہم شریعت کی رہنمائی کو سماعت کر رہے ہیں. گزشتہ نشست کے آخر کے اندر جو حدیث ہم نے سماعت کی اس کا صرف ہم نے متن ہی سنا تھا اور ہمارا وقت مکمل ہو گیا تھا. اور یہ حدیث ایک بندے کو نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات ارشاد فرمائے. ظاہراً وہ ایک شخص تھا جسے نصیحت کی جا رہی تھی، لیکن اس کے تناظر کے اندر قیامت تک کے لیے پوری امت کو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے نصیحت کے یہ موتی دیے جا رہے تھے. ہر دور کے اندر جو بھی رحمت لینا چاہے اور جو بھی اپنے دل کی دنیا کو بدلنا چاہے، وہ ان 5 نصیحت آموز باتوں کو بار بار پڑھے اور بار بار اس پر غور و فکر کرے اور دیکھے کہ میں ان میں سے کس کیٹیگری کے اندر شامل ہوں، کون سی نعمت اس وقت میرے پاس موجود ہے اور کون سی نعمت عن قریب مجھ سے چلی جائے گی اور پھر دوبارہ واپس میرے پاس نہیں آئے گی. انسان کی زندگی کا وہ لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے کہ جب اسے اندر کا مفتی فتویٰ دے کہ تو واپس آ اور اللہ کے دربار میں رجوع کر، تیری زندگی کے تانے بانے درست نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو آواز نہ آئے، آواز آتی ہے، چونکہ خیر والی آواز اور شر والی آواز یہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. اب یہ انسان پر چھوڑا گیا کہ وہ کس آواز پر لبیک کہتا ہے. کوئی اور اسے نہ بھی بتائے، کوئی تبلیغ نہ بھی ہو، نصیحت نہ بھی ہو، واعظ نہ بھی ہو، اس کی جو اپنی زندگی ہے، اس کے جو اپنے زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اس پر اسے اس کے اندر کا مفتی فتویٰ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تیرا رستہ درست ہے یا تیرا رستہ درست نہیں ہے. اور اگر اندر سے ہلکی سی بھی یہ آواز آئے کہ تیرا راستہ درست نہیں اور تو رب سے بغاوت کر رہا ہے، تیری زندگی کے تانے بانے درست نہیں، تو اس آواز پر
لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو واپس موڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک موقع ہوتا ہے، یہ جو آواز اندر سے آتی ہے یہ انسان کے بدلنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تقریباً، یعنی اکثریت ان میں سے جو بڑے بڑے نام ہیں ولایت کی دنیا کے، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں اور تاریخ پڑھیں، ولی بننے سے پہلے، رب کا قرب پانے سے پہلے، رب کی راہ میں آنے سے پہلے ان کی زندگی کیسے تھی، اور جس وقت رب نے ان کے حالات کو بدلنے کا اہتمام کیا، ان کے اندر سے آواز آئی تو انہوں نے اس آواز پہ لبیک کہا اور واپس پلٹے، اور اس طرح واپس پلٹے کہ اللہ نے انہیں ولایت کا نور عطا فرمایا۔ مثال کے طور پہ حضرت فضیل بن ایاس بہت بڑے ولی ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو رب ولایت کا نور عطا فرماتا تھا، لیکن اس درجے پر پہنچنے سے پہلے آپ کیا تھے؟ ڈاکہ زنی کرتے تھے، ڈاکوؤں کا بہت بڑا گروہ، اس کے آپ سرغنہ تھے، اور رستے روک کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اور گزرتے ہوئے مسافروں کو اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ ہم اس رستے سے گزر رہے ہیں، کہیں فضیل بن ایاز اور اس کے ساتھی رستے میں نہ ہوں، ہمارا مال لوٹا جائے گا اور ہمارے اسباب سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اتنا شدید خوف لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اسی زندگی کے دوران ایک عورت کے ساتھ فضیل بن ایاز کو محبت ہو گئی، اور ایک رات اس کی دیوار کو پھلانگنے لگے تو اس کے گھر کے ساتھ والے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی رات کے اس سناٹے کے اندر اس عورت کے ساتھ والے گھر کے اندر کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اور تلاوت کرتے کرتے، یعنی میں نے جملہ بولا یہ بدلنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی گفتگو ہوتی ہے، اور کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات صرف ہمارے لیے ہو رہی ہوتی ہے، وہ لمحہ ہمیں زندگی میں واپس آنے کا ایک موقع دے رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اس عورت کی دیوار کو پھلانگنے لگے تو ساتھ والے گھر سے کوئی قرآن رات تہجد کے ٹائم پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی آیت کیا تھی؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی طرف جھک جائیں؟ یہ جملہ، چونکہ آپ آل عرب تھے، خالی لفظ نہیں سنتے تھے، لفظوں کا معنی بھی سمجھتے تھے۔ جب قرآن کی آیت آپ نے کانوں سے سنی، دیوار پھلانگنے لگے تھے، واپس پلٹ آئے، اور یہ جملہ بولتے ہوئے واپس آئے، کہنے لگے مولا میرا وقت آ گیا، میں پلٹنے لگا ہوں۔ یعنی ایک رات کی تنہائی کے اندر قرآن کی آیت کا ایک حصہ جب کانوں کے ذریعے آپ کے دل میں اترا تو آپ نے اس زندگی سے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ کریم نے انہیں ولایت کا نور عطا فرما دیا۔ یعنی یہ جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ شیطان کا یہ حملہ کہ تجھے تو قبول نہیں کیا جائے گا چونکہ تیری زندگی کا اکثر حصہ نافرمانیوں میں گزرا ہے، یا اب واپس آنے کا فائدہ کیا ہے، تو ایسا کرتا رہا، تو ایسا کرتا رہا۔ میں نے اس لیے کہا کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ نافرمانیوں میں بسر ہوا، لیکن جب ہدایت ملی، جب ان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ واپس آئے، خالی رب ان سے راضی نہیں ہوا، راضی ہو کہ رب نے انہیں ولایت کا نور عطا فرما دی۔ ابراہیم بن ادم شاہی خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اللہ کے بہت بڑے ولی، اور مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک دن کے اندر 100 لباس آپ کے سامنے پیش کیے جاتے، اعلیٰ قسم کے گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جاتے، غلاموں کا جرمٹ ہر وقت خدمت کے لیے پاس موجود رہتا، لیکن آپ کی سیرت کے اندر ہے 2 جملوں نے آپ کی زندگی کو بدل دیا۔ آپ نے شاہی لباس چھوڑا، شاہی محل چھوڑا، تخت و تاج سب کچھ چھوڑ کر آپ جنگل کی طرف چلے گئے۔ صرف 2 جملے۔ پہلا جملہ، رات کے وقت آپ کو ایک چوٹ لگی، کیا آپ اپنے محل کے اندر موجود تھے، آپ کے گھر کے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، تو ابراہیم بن ادم نے نیچے سے آواز لگائی کہ چھت پہ کون ہے؟ آدھی رات کے وقت
یہ چھت پہ کون چل رہا ہے؟ وہ جو چلنے والا اوپر چھت پہ چل رہا تھا اس نے ادھر سے جواب دیا، اس نے کہا میں فلاں ہوں، میرے اونٹ گم ہیں، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے آگے سے کہا کہ تیری عقل کام نہیں کرتی؟ اگر تو نے اونٹ تلاش کرنے ہیں تو جنگل میں جا، صحرا میں جا، چھتوں پہ کبھی اونٹ ملا کرتے ہیں؟ تو وہ اصل آواز جو غیب سے آواز تھی، خدائی آواز تھی، ابراہیم بن ادم کی زندگی کو بدلنے کے لیے آواز تھی۔ وہ ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی کہ اے ابراہیم بن ادم، اگر آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ چھتوں پہ اونٹ نہیں ملتے تو پھر ان شاہی محلوں کے اندر رب نہیں ملتا۔ اگر رب کی تلاش کرنی ہے بستر چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرے دن آپ جنگل کے اندر شکار کے لیے تشریف لے گئے، گھوڑے پر خرگوش کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اور کافی تگ و دو کے بعد جب خرگوش ہاتھ نہ آیا تو جنگل کے اندر ایک ہاتف سے آواز آئی، کہا ابراہیم کیا ہم نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا؟ کیا تیری آمد کا مقصد یہ تھا کہ تو اپنا وقت یوں ضائع کرے؟ بس یہ ایک آواز تھی جو آپ کے دل کو بدل گئی۔ آپ گھر واپس نہیں گئے، آپ کے والد کا ایک چرواہ تھا بکریاں چرانے والا، اور محل کے باہر اس کا ڈیرا تھا، آپ اس کے پاس چلے گئے، اپنا شاہی لباس اتارا، اس چروائے کو پہنایا، اس کا لباس خود پہنا اور جنگل کی طرف چلے گئے، اور وہاں سے آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت سفیان ثوری، حضرت فضیل بن ایاز، ان کی صحبت کے اندر آپ نے زندگی بسر کی، اور پھر ملک شام کے اندر پہنچے، ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے، اور اللہ نے ملک شام کے اندر آپ کو وصال کی دولت عطا فرمائی، اور آج بھی آپ کا مزار وہاں رحمتیں بانٹ رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ کیوں بولا؟ میں نے کہا انسان کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے، اور اگر یہ انسان سوچ بنا بیٹھا ہے کہ میرا ابھی وہ وقت نہیں آیا تو یہ بھی شیطان کا ایک عملہ ہے۔ اگر اب نہیں تو کب؟ زندگی کے جتنے سال ہم گزار چکے ہیں، یہ نصیحت بڑی خوبصورت نصیحت، یہ نصیحت دل کی تختی پہ لکھنے والی نصیحت ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس ایک بندے کو رسول اللہ نے 5 باتیں بتائی، صرف اس ایک بندے کو نہیں، اس کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دیا، امت کے ہر فرد کو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام۔ اور اس نصیحت کا جو پہلا جملہ تھا، حیاتہ کا قبل موتی کا، فرمایا نصیحت سننے والے اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان۔ تو زندہ ہے، یہ بہت بڑی رب کی نعمت، اس لیے کہ جو فوت ہو گئے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ کرنے کا موقع صرف ان کے پاس ہے جن کی سانسیں چل رہی ہیں۔ جو قبر میں لیٹے، آج انہیں کہو نا جمعہ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے۔ آج انہیں کہو 5 وقتہ نماز کے لیے آئیں، نہیں آ سکتے۔ انہیں کہو صبح و شام قرآن کھولے، نہیں کھول سکتے۔ کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے اور اس نیکی کا اجر پانے کے لیے زندگی شرط ہے، کیونکہ جو فوت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی جس پر ہمیں ناز ہے۔ دیکھیں یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، ایک قرب قیامت ہے، یعنی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو واضح ہو چکی ہیں، جو احادیث کی صورت میں پوری ہو چکی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی، آپ ذرا اس حدیث کے جملے سنیے اور آپ اپنے ماحول پر غور کیجئے۔ آپ کا مفتی خود آپ کو اندر سے فتویٰ دے گا کہ واقعہ ہی یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، فرمایا قیامت جب قریب آئے گی تو کیا ہوگا؟ وَلَا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا۔ فرمایا 2 چیزیں لوگوں میں پیدا ہوں گی۔ پہلی، لوگوں میں دنیا کی حرص بڑھ جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بندہ راضی ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ جس جگہ پہ کھڑا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اوپر جانا چاہتا ہے۔ فرمایا دنیا کی حرص میں اضافہ ہو جائے گا، وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، اور اللہ سے دوری میں لوگوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ رب سے لوگ دور ہو جائیں گے، اللہ کا راہ بھول جائیں گے۔
رب کی بتائی ہوئی تعلیمات سے غافل ہو جائیں گے. جو قیامت قریب آئے گی مال و دنیا کا حرص یہ بڑھ جائے گا اور اللہ سے دوری ہو جائے گی. آپ اپنے ماحول کے اندر دیکھ لیجئے, کیا ایسا نہیں ہے؟ ایک نگاہ ڈالیے, کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لیے رب کی بتائی ہوئی راہوں کو منتخب کیا. ہم تو مرضی کی شریعت چاہتے ہیں, ہم تو مرضی کا سودا چاہتے ہیں. جہاں ہماری مرضی کے مخالف کوئی بات آ جائے ہم کسی مفتی کا فتویٰ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم مفتی بدل لیتے ہیں, ہم مدرسہ بدل لیتے ہیں, ہم مسلک بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ میری مرضی کے مخالف بات ہو رہی, میں تو وہ فتویٰ سننا چاہتا ہوں جو میری مرضی کا ہے. ہم گھر سے نکلتے, ہمارے پاس لوگ پوچھنے آتے ہیں, 3 طلاقیں دینے کے بعد فتویٰ پوچھنے آتے ہیں, جواب پہلے سے تیار کر کے آتے ہیں. ہمیں یہ جواب چاہیے, اس کے علاوہ ہم کوئی جواب, شریعت کا جواب ہم نے سننا ہی نہیں. ہم وہ جواب چاہتے ہیں جو ہماری مرضی ہے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فرمایا جو قیامت کا دور قریب ہوگا دنیا کی حرص بڑھے گی. اور آج جتنی دنیا کی حرص ہے شاید 50 سال پہلے اس طرح دنیا کی حرص نہیں تھی. انسان لالچی ہو چکا ہے, بھائی بھائی کے رشتے کو فراموش کر چکا ہے, ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو رہے, رشتوں کو توڑا جا رہا ہے, خونی تقدس کو پائمال کیا جا رہا ہے. دنیا کی لالچ اور حرص کے اندر بیٹے باپ کو مارنے کے لیے تیار, منتظر ہیں باپ دنیا سے جائے تو دولت پر, جائیداد پر ہمارا قبضہ. اور ہاسپٹل کے اندر پڑی ہوئی لاشیں وہاں جناب انگوٹھے کاغذوں پہ لگتے ہیں. کیا ہماری آنکھوں نے یہ حال نہیں دیکھے؟ کیا ہماری میڈیا نے یہ سچ ہمیں نہیں دکھائے کہ باپ ہاسپٹل کے اندر اور بیٹا وہاں پہ انگوٹھے کے نشان لگا کے جائیداد اپنی نام کروانا چاہتا ہے؟ مال و دولت کا حرص. فرمایا جو قیامت قریب آئے گی سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا کی لالچ بڑھے گی, رب سے دوری ہو جائے گی, رب سے بعد ہو جائے گا. تو یہ اگر قیامت کی نشانی ہے اور اس کا اکثر حصہ ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے تو ہم نے اس سے نکلنا ہے. ہمارا مال ہمارے پاؤں میں رکاوٹ نہ ڈالے رب کے دربار میں آنے کے لیے. دنیا کی حرص, دنیا کی لالچ ہمیں اللہ کے دربار سے دور نہ کرے. ہمارا رشتہ ناتا رب سے جڑا رہے, ہماری آنکھ بہتی رہے, ہمارا دل ڈرتا رہے. ہم زندگی بھر اس کوشش میں رہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوتا ہے. انسان کی عمر کتنی ہے؟ یعنی جس عمر پر انسان کو ناز ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اپنے پاس بڑی عمر رکھتا ہوں. ذرا حدیث سنیے جو میرے محبوب کے بتائے ہوئے جملے. یعنی میں اس بندے سے مخاطب ہوں جو زندگی کی 50 بہاریں دیکھ چکا ہے, 50 سال عمر ہو چکی ہے, 55 سال عمر ہو چکی ہے, اب بھی وہ بضد ہے اس بات پہ کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اپنے رستے پہ, میں نہیں واپس آنا چاہتا, میں پنجگانہ نمازی نہیں بننا چاہتا, میں نظر صاف نہیں کرنا چاہتا, میں حرام حلال میں فرق نہیں کرنا چاہتا, میں بینک سے اپنا سود کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے میں اسے ختم نہیں کرنا چاہتا, میں جہاں ہوں وہاں پر ہی رہوں گا. میں اسے بتانا چاہتا ہوں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا بتایا. یعنی جو سوچ ہماری ہے نا, اللہ کے حبیب کہتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان. زندگی ہے کتنی؟ یہ کوئی اتنی لمبی زندگی تو نہیں ہماری کہ یہ ختم ہی نہیں ہوگی. اللہ کے حبیب, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, میرے محبوب نے فرمایا عمر امتی من 60 سنتن الی 70 سنتن. فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی. مجھے بتائیں جو بندہ 60 سال کا ہو چکا ہے اب وہ کون سی امید لگا کے گناہ کر رہا ہے؟ اب کیوں نہیں پلٹ رہا؟ اور جس نے زندگی کی 50 بہاریں دیکھ لی ہیں اب وہ کیوں نہیں؟ فرمایا اکثر ایسا ہوگا کوئی اوپر بھی چلا جائے گا, لیکن کتنا جائے گا؟ 100 سے اوپر جائے گا. یہ تو شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھار علاقے میں پتہ چلتا ہے او فلاں بندہ 110 سال کا تھا, لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہے نا, زندگی کلوز ہو رہی ہے, جنازے اٹھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جوان تھا, خالی جوان نہیں تھا, اللہ کے بھی پہلے بتا چکے اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال. اور میں جملہ بولتا ہوں کہ جو 60 سے اوپر جا رہا ہے نا وہ ہر دن منافع والا گزار رہا ہے. اب اتنی تگ و دو نہ کر, اتنی غفلت کے اندر زندگی بسر نہ کر کہ تجھے رب یاد نہ رہے.
اور دیکھیے ایک ہماری عمر ہے اور ایک گزشتہ امتوں کی عمر تھی. کتنے سال؟ 1000 سال، 800 سال، 1300 سال. یہ پہلے کی جو امتیں ان کی عمریں اتنی لمبی تھی، اور عمر بھی لمبی اور وقت میں بھی برکت. اور ہم قرب قیامت بالکل پاس، عمر بھی شاد اور وقت میں بھی بے برکتی. یہ حدیث کے اندر ہے. اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لا تقوم الساعہ، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نہ ہو جائے کیا؟ حتی یتقارب الزمان فتکون السنۃ کالشہر والشہر کالجمعۃ وتکون الجمعۃ کالیوم ویکون اليوم کالساعۃ وتکون الساعۃ کالدرمۃ بالنار. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وقت اتنا مختصر نہ ہو جائے. سال مہینے لگیں گے اور مہینے ہفتے لگیں گے اور ہفتے دن لگیں گے اور دن گھنٹوں میں بدلیں گے اور وقت یوں گزرے گا جیسے آگ کی چنگاری بجھ جاتی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ایک جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، دوسرا جمعہ کتنا جلدی بھاگ کے آ جاتا ہے. ایک رمضان گزرتا ہے، دوسرا رمضان کتنا جلدی آ جاتا ہے. یہ انسان کی زندگی کی بار ہے. اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں ہم کتنی زندگی بیت چکے ہیں، کتنی گزار چکے ہیں، یہ کتنا جلدی وقت گزر گیا. ابھی تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں. ہمارے پاس جو وقت کتنا جلدی بیت رہا ہے. یہ اس دور میں وقت کی بے برکتی، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. لیکن میں کہتا ہوں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پر کہ رب نے ہمیں آمنہ کے لال کی امت میں پیدا فرمایا. وقت شارٹ ہے، 60 سے 70 سال کی عمر. ٹائم میں برکت نہیں. سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح بیت رہے ہیں. آگ کی چنگاری کی طرح وقت مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے رب نے کتنا کرم کیا ہے. وہ امتیں جنہیں 1000 سال کی عمریں ملی تھی، جو کام وہ 1000 سال میں کرتے تھے، رب نے وہ نتیجے ہمارے لیے 60 سال میں پیدا فرمائے. مختصر عمر کے اندر ہم وہاں پہ پہنچ سکتے. اور یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کمال. اس سے پہلے جتنی عمریں آپ دیکھیے، آپ مسجد آئے نا عبادت کے لیے، ان کے لیے عبادت گاہیں مخصوص تھی. ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے. آپ جہاں بھی پوری روئے زمین پر جہاں بھی عبادت کرنا چاہیں آپ کے لیے عبادت جائز ہے. لیکن گزشتہ امتوں کے ساتھ ایسا نہیں. یہ آگے قربانی آ رہی ہے، قربانی کا گوشت جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کے بعد آپ کو دے دیا گیا. آپ کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، خود استعمال کرو، جو کرنا چاہو آپ کو اختیار دے دیا گیا. لیکن پہلی امتوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا. وہ گلے پہ چھری پھیر کے جانور کو رکھ دیتے تھے، آسمان سے آ کے آگ اسے اٹھا کے لے جاتے. انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. صرف پانی کے ساتھ ان کی طہارت ہوتی تھی. اور ہمیں پانی ملے تو بہت اچھا، پانی نہ ملے تو رب نے ہمارے لیے طہارت کے لیے مٹی کو بھی پیدا فرما دیا. یہ رسول اللہ کی نسبت کا کمال. یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان میں سے کوئی بندہ رات گناہ کرتا، صبح اس کے دروازے پہ تختی لکھ جاتی، فلاں بندہ اس نے یہ پاپ کیا. اور ہم اتنے بڑے بڑے گناہگار، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈلے ہو. سفید کپڑے پہن کے بندہ سامنے آ جاتا ہے اور اس کا پاپ، اس کا گناہ رب کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، پردہ داری کرتا ہے. یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کمال آمنہ کے لال کے چہرے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. اور وہ امتیں جب گناہ کرتی تو توبہ کرنے کے لیے خالی توبہ کافی نہیں تھی، کفارہ بھی دینا پڑتا تھا. اور کفارے کے اندر گردنیں کٹوانی پڑتی. اور اس امت کے بڑے گناہگار کو بھی یہ کہہ دیا گیا، جب بھی تو پلٹ کے آئے گا، ایک قدم اٹھائے گا، رب 10 رحمت والے قدموں سے تیرا استقبال فرمائے. یعنی کہنے کا معنی یہ ہے، عمر تو مختصر ہے، لیکن اس مختصر عمر کے اندر ہم اگر آگے بڑھیں، ہم جاگ جائیں، غفلت کے پردے اتار دیں، ہم رجوع کر لیں، ہم پلٹ کے آ جائیں، ہم تھوڑی عمر کے اندر بھی 1000 سال والوں سے زیادہ کمائی کر سکتے ہیں. یہ میرے محبوب کی دیکھیے، خالی لمبی عمر ہونا کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟
میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں ایک بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کون ہے جسے ہم کہیں بہترین بندہ ہے یہ، اس جیسا کوئی نہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن اعمالہ، فرمایا وہ بندہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ یعنی خالی لمبی عمر یہ اچھا نہیں ہے، بندے نے 100 سال گزار لیے لیکن اگر گناہ گاری میں گزاریں تو کیا فائدہ، رب کی بغاوت میں گزاریں تو کیا فائدہ، شیطان کی مان کے گزاریں تو کیا فائدہ؟ فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے، عمل اچھا ہے۔ اور پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے برا کون ہے جسے ہم کہیں کہ اس جیسا برا دوسرا کوئی نہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، فرمایا وہ بندہ بہت برا ہے جس کی عمر لمبی ہے پر عمل برا ہے۔ دیکھیں کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں نا جن کے بعد پلٹنا، یہ آلات بتاتے ہیں کہ پلٹنا ہی چاہیے۔ سفید بال ہو جائیں، کمر جھک جائے، نظر کمزور ہو جائے، اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں، گھٹنوں میں درد، جسم میں درد، اب نشانیاں تو ساری پوری ہیں لیکن اب بھی بندہ باغی بننا چاہتا ہے، اب بھی مجرم بن کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بہت برا ہے وہ جسے لمبی عمر ملی پر عمل اب بھی برا ہے اس کا۔ یہ تو اس کے لیے موقع تھا پلٹنے کا، واپس آنے کا۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نصیحت کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان، ہو سکتا ہے یہ پھر بہار تجھے میسر نہ۔ کیسے کہا گیا یہ جو دنیا کی عمر ہے یہ کیسے گزارنی؟ جو لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے رہتے ہیں، یعنی جہاں پہ ان کا اپنا گھر نہیں، گھر تو پاکستان ہے، مزدوری کی خاطر، حج عمرے کے لیے، کسی اور مقصد کی خاطر وہ جاتے ہیں اجنبی ملک کے اندر، اجنبی شہر کے اندر، یہ بات ان بندوں کو بڑی سمجھ آئے گی۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ ایک بندے نے کہا حضور مجھے نصیحت کریں، تو آقا حضور نے حضرت عبداللہ کو کیا فرمایا؟ اے عبداللہ دنیا میں ایسے ہو جا جیسے کوئی اجنبی اور مسافر ہوتا ہے۔ جو اجنبی بندہ، ہمارا دل تو لگ رہا ہے لیکن یہاں پہ کوئی اجنبی آ جائے اس کا دل نہیں لگے گا، کیوں؟ اس کی یہ جگہ نہیں ہے، اس کا یہاں مکان نہیں، اس کی یہاں رہائش نہیں، اس کا دل یہاں نہیں لگے گا۔ فرمایا عبداللہ دنیا میں ایسے رہے جیسے اجنبی اور مسافر ہوتا ہے۔ مسافر اپنی سفر والی جگہ پہ دل نہیں لگاتا، اسے پتا ہے میں مسافر ہوں، تھوڑی دیر بعد گاڑی آئے، جو ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے، جو جناب ایئرپورٹ پر ہیں، جو بس کے اسٹیشن پر ہیں، وہ کبھی وہاں دل نہیں لگائیں گے۔ انہیں کو یہاں صوفہ لگا لو، یہاں باغ بغیچے ڈال لو، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد ٹرین آئے گی، جہاز آئے گا، گاڑی، ہم نے تو چلے جانا ہے۔ آقا حضور نے یہ مثال ارشاد فرمائی، فرمایا عبداللہ بن عمر دنیا میں یوں رہ جیسے مسافر ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد تیری گاڑی آنے والی ہے، کون لے کے آئے گا؟ حضرت اسرائیل، تو تیار ہے یا تیار نہیں؟ اور یہ جو دنیا کی مسافر خانوں والی گاڑیاں ہیں نا، یہ بندے چھوڑ جاتی ہیں، ٹرین ہمارا انتظار نہیں کرے گی، اگر ہم رک گئے نا وہ گزر جائے گی، ہمیں چھوڑ جائے گی، لیکن جناب اسرائیل کی گاڑی کسی مسافر کو چھوڑتی؟ جس کا وقت مقرر ہو جائے، ٹکٹ کٹ جائے، حضرت اسرائیل چھوڑ جائے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اور اس سے بھی قریب، یعنی اس دنیا کو سمجھنے کے لیے اس سے بھی قریب کا جملہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت ابن عمر یہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ جب یہ احساس بندے کو پیدا ہو جائے کہ جو میں شام کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری شام ہو، مجھے بتائیں بغیر عشاء پڑھے سو سکتا ہے وہ کسی گند کے اندر اپنی رات بسر کر سکتا ہے، وہ کسی بے حیائی کے فنکشن کے اندر اپنا وقت ضائع کر سکتا ہے، یہ تو وہی کرے گا نا جسے امید ہے میں کل تک رہوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب شام کر تو صبح کا انتظار نہ کر، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو،
जितने सोने वाले थे वो सोए और वापस नहीं उठे, क्योंकि बंदा सोता है ना तो रूह निकल के आसमान बाला पे चली जाती। यही वजह जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमें शरीयत ने हुक्म दिया ये जुमले बोला करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। माना क्या होता है? उस रब का शुक्र जिसने मरने के बाद दोबारा हमें जिंदा किया। नींद में हम मर गए थे, रूह निकल के आसमान बाला पे चली जाती, और अब हम जिंदा हो गए। लेकिन साथ एक जुमला भी बोलते हैं, अगर हम उस पर गौर करें, व इलैहिन नुशूर, हमने एक ना एक दिन पलट के रब के दरबार में जाना है, हमने इधर रहना नहीं। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं शाम हो तो सुबह का इंतजार ना कर। और दूसरा जुमला, वाइजा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, फरमाया जब सुबह करो तो शाम का इंतजार ना करो। आज सुबह घर से निकले हो तो ये इंतजार ना करके पलट कर तू घर बीवी बच्चों के पास आएगा, हो सकता है तेरा सफर आखिरी सफर हो। ये 2 दिन पहले सरकारी हॉस्पिटल के सामने वो एबटाबाद कहां का कोई बंदा अकेला गाड़ी में सफर करते करते यहां पहुंचा, वक्त पूरा हो गया, गाड़ी रुकी, दुनिया से चला गया बेचारा। उसे क्या पता था कि आज जिस मंजिल पे मैं जा रहा हूं नहीं पहुंचूंगा। ये खाली उसका हाल नहीं, मेरा भी है, ये हम सब का है। ऐसा ही होगा, हम निकलेंगे अपनी दुनिया के मामलात को निभाने के लिए, वक्त पूरा होगा, हमें उठा लिया जाएगा। पूछा नहीं जाता बंदा काम किससे आया, पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल ही नहीं है। वक्त मुकर्रा से एक साथ भी आगे पीछे नहीं होते। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं अगर तूने सुबह की है तो शाम का इंतजार। ये जुमला इसका माना क्या है? शाम की तो सुबह का इंतजार ना कर, और अगर सुबह किया तो शाम का इंतजार। माना ये मौत याद रख, गफलत की जिंदगी से तायब हो जा, वापस पलट के आ जा, रब से बगावत ना कर, रब से झगड़ा ना कर, गुनाह की जिंदगी से तायब हो जा, वापस पलट के आ जा। अगर तू सच्चा है, सच्चे रास्ते पर है, जहां भी मौत आएगी तू मौत को सीने से लगाएगा, रब तुझे आम मौत नहीं, रब तुझे शहादत वाली मौत अता फरमाएगा। और आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम का जो अगला जुमला था, फरमाया व खुज़ मिन सेहतिका लिमरादिका, फरमाया जब तुम सेहत में हो ना तो बीमारी के लिए कोई तोशा ले लिया करो। यानी तसव्वुर लगाया करो मैं सेहतमंद हूं, आज तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बाजमात नमाज पढ़ सकता हूं, मैं सुबह उठ के कुरान की तिलावत कर सकता हूं। हमारे बुजुर्ग हैं, आज कह रहे थे मुझे नजर बनवा दें, मुझे अब नजर नहीं आता, मैं कुरान नहीं पढ़ सकती। और तो कोई नहीं बात, मैं कुरान नहीं पढ़ सकती, मेरा दिल अंदर से इस चीज पर परेशान है कि मुझे नजर आए तो मैं कुरान पढ़ूं। ये सोच कब आएगी? जब नजर खत्म हो जाएगी। और अगर आज नजर काम कर रही है तो हमें पढ़ना चाहिए ना, हमें पढ़ना। और आज अगर घुटने जिस्म सलामत है, हमें चल के मस्जिद आना चाहिए। और कल जब जिस्म साथ ना दे, कब कभी तारी हो, बंदा चल ना सके, कोई साथ भी ना हो, फिर ख्वाहिश करने का क्या फायदा? अब पछताए क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। वक्त की बात है, वक्त पर डाला हुआ एक कतरा, एक दाना, वो एक तना आवर दरख्त बना देता है। तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं सेहत की दुनिया जब हो, सेहत के हालात जब हो, बीमारी के लिए तोशा ले लो, यानी इतना कुछ कर लो कि अगर बीमार हो जाओ तो तुम्हें पछतावा ना हो। और अगला जुमला आप फरमाते हैं व मिन हयातिका ले मौतिका, अपनी जिंदगी में मौत के लिए तोशा बना ले। ये तोशा मौत का जिंदगी से इकट्ठा होता है, ये मौत के बाद इकट्ठा नहीं होता। ये जो पीछे रह जाने वाले ना, ये इनकी मेहरबानियां हैं, जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, सदके खैरात करते हैं, इशाले सवाब करते हैं, अल्लाह उसे कबूल फरमाए, दर्जे बुलंद हो जाएं। लेकिन जनाब आखिरत का तोशा सबसे बेहतरीन जिंदगी ही में इकट्ठा होता है। क्यों? रब ने भेजा इसीलिए, काम ये है, मकसद ये है, और कोई मकसद ही नहीं था। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने उमर को वसीयत करते हुए जुमला बोला, वउद्दा नफ्सका फी आलिल कबूर, फरमाया अपने आप को कब्रिस्तान वालों में शुमार किया कर। गुजर के देखना कब्रिस्तान, कितने दलेर सोए हुए हैं, कितने बहादुर सोए, कितने जमींदार सोए, कितने जगीरदार सोए, कितने दौलतमंद सोए, कितने ऐसे सोए हैं जिन्हें जत्थे पे नाज था, ताकत पे नाज था, लेटे हुए, अब नहीं उठ सकते और ना उठ सकेंगे।
تو حضرت ابن عمر کو رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر تاکہ تیری ہرس ختم ہو جائے۔ یہ احادیث اور یہ عنوان بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جو یہ جال بناتا ہے ہمارے خلاف کہ تیرا آنے کا فائدہ نہیں ہے، اب کیا فائدہ، تیری زندگی ایسے گزر گئی، تو رب ہمیں بلا رہا ہے، رب کہتا ہے تو جب بھی آئے گا تیرا فائدہ ہی فائدہ ہے، جب بھی آئے گا تیرا آنا قبول ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنائے اور غفلت کی زندگی سے بچا کر اللہ اپنی راہ والی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔